بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے الیکٹرو پازیٹیو کریکٹرز آف میٹلز۔ اس سے پہلے ہم نے میٹلز کے اسٹرکچر کے بارے میں اور اس کے علاوہ ان کی جو پراپرٹیز وغیرہ جو اسٹرکچر پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی۔ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کو سمجھنے سے پہلے ہم اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن پڑھتے ہیں جس میں یوزز آف میٹلز دیا ہوا ہے۔ یوزز آف میٹلز میں یہ والا کہ ہمارے پاس جو میٹلز ہیں وہ بیسیکلی کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ میٹلز آر ایکسٹینسولی یوزڈ ان مینی انڈسٹریز، دے آر یوزڈ ان مشینری، آٹو موبائلز مطلب گاڑیاں وغیرہ، ریلویز، راکٹس، کرافٹ سے مراد ہوتا ہے جہاز وغیرہ، ان کنسٹرکشن انڈسٹریز، ان الیکٹرانکس انڈسٹریز، ان جیولری، ان الیکٹرک وائرز اینڈ مینی مورس۔ یہ سارے کے سارے یوزز ہیں میٹلز کے کہ یہ کہاں کہاں پر یوز ہو رہی ہیں۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ٹاپک جو کہ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر آف میٹل ہے۔ الیکٹرو پازیٹیو سے مراد ہے کہ میٹلز کے اوپر جو پازیٹیو چارج کریٹ ہو جاتا ہے، مطلب کہ فارمیشن آف کیٹائن۔ کیٹائن سے مراد ہوتا ہے پازیٹیو آئن۔ تو بچہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ میٹلز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ الیکٹران ایزیلی لوز کرتے ہیں۔ جو میٹل جتنی ایزیلی الیکٹران لوز کرے گی وہ اتنی ہی زیادہ ری ایکٹیو کنسیڈر کی جاتی ہے۔ جب الیکٹران لوز کریں گی تو ظاہری سی بات ہے وہاں پہ الیکٹران کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب الیکٹران کی کمی ہوگی تو ہمارے پاس میٹلز کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ اب جب وہ پازیٹیو چارج آئے گا تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پازیٹیو آئن بن گیا، یا سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیٹائن بن گیا۔ اسی طرح سے میٹلز جنرلی ہیو ٹینڈنسی ٹو لوز الیکٹران ٹو فارم پازیٹیو آئنس کالڈ کیٹائن۔ اس پراپرٹی کو ہم نام دے دیتے ہیں الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر آف میٹل۔ تو بچوں کوئی بھی میٹل جتنا ایزیلی الیکٹران لوز کرے گی وہ اتنی ہی زیادہ ری ایکٹیو کنسیڈر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں الکلی میٹلز کے اوپر۔ پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو گروپ نمبر فرسٹ ہے، پہلا گروپ جو پیریوڈک ٹیبل کا، وہ ہمارے پاس ہے الکلی میٹلز۔ الکلی میٹلز کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ ان کی آئنائزیشن انرجی سب سے کم ہے۔ جب آئنائزیشن انرجی کم ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ وہ ایزیلی الیکٹران کو لوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سٹارٹ والے الکلی میٹلز کی بات کریں، جیسے کہ آپ کے پاس سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، ان میں سے سوڈیم اور پوٹاشیم جو ہے یہ ایزیلی الیکٹران لوز کرتی ہیں۔ جب ایزیلی الیکٹران لوز کریں گی تو یہ بہت جلدی سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں واٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہیلوجنس کے ساتھ بڑی جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کریں گی تو ہائیڈروکسائڈ بنائیں گی، جب ہیلوجنس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گی تو ہیلائڈس بنائیں گی۔ ہیلائڈس مراد کہ جو ہیلوجنس کے ساتھ مل کر کمپاؤنڈ بناتی ہیں میٹلز ان کو۔ اس کے علاوہ وہ ایسڈز کے ساتھ بھی ریئیکشن کر جاتی ہیں۔ جب ان کا ریئیکشن ایسڈز کے ساتھ ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس وہ ہائیڈروجن گیس ریلیز کرواتی ہیں۔ اس طرح سے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ گروپ کے اوپر، جو ہمارے پاس ہے بیسیکلی الکلائن ارتھ میٹلز۔ پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو سیکنڈ گروپ ہے اس کو الکلائن ارتھ میٹلز کا نام دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو الکلائن ارتھ میٹلز ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی الیکٹران لوز نہیں کرتی جتنا کہ ہمارے پاس فرسٹ گروپ کے میٹلز کر رہی ہوتی ہیں۔ مین ٹو سے کہ ہمارے پاس جو الکلائن ارتھ میٹلز ہیں ان کے الیکٹران کو لوز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا ابیلٹی ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو الکلی میٹلز۔ جب ان کی ابیلٹی کم ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے وہ جلدی الیکٹرو پازیٹیو آئن نہیں بنائیں گی یا کیٹائن نہیں بنائیں گی۔ جب کیٹائن نہیں بنائیں گی تو ان کی ری ایکٹیویٹی الکلی میٹلز کی نسبت ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ان کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں واٹر کے ساتھ یا پھر ہیلوجنس کے ساتھ وہ اتنے زیادہ فاسٹ نہیں ہوتے۔ ویگوریسلی کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ ہو جانا ریئیکشن۔ فردر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایلومینیم کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچرز میں۔ میں نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ ایلومینیم جو ہے وہ اپنے 3 الیکٹران لوز کر سکتی ہے۔ جب ایلومینیم 3 الیکٹران لوز کرے گی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ بنائے گی Al3 پازیٹیو آئن، مطلب کہ وہ بھی بہت زیادہ ری ایکٹیو ہے۔ ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ بھی منرل ایسڈز کے ساتھ جو ہے جلدی سے ریئیکشن کر کے سالٹ اور اس کے علاوہ ہائیڈروجن گیس ریلیز کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے الیکٹرو نیگیٹیو کریکٹر آف نان میٹلز۔ اب یہ الیکٹرو نیگیٹیو کریکٹر سے کیا مراد ہے کہ جب نان میٹلز جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر الیکٹران لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب نان میٹلز الیکٹران لیں گی تو وہ نیگیٹیو آئن بنائیں گی۔ نیگیٹیو آئن بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انائن فارمیشن کر رہی ہیں۔ اس پراپرٹی کو یا اس ابیلٹی کو ہم نام دے دیتے ہیں الیکٹرو نیگیٹیو کریکٹر آف نان میٹلز۔
اب جیسے کہ مثال کے طور پر فلورین ہے ہمارے پاس، یہ پیریوڈک ٹیبل میں بہت زیادہ ریئیکٹیو ایلیمنٹ ہے، ہیلوجنس کا فرسٹ ممبر ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آکسیجن، نائٹروجن اور کلورین وغیرہ آ جاتی ہیں۔ ساری کی ساری میٹلز اور نان میٹلز جب بھی ریئیکشن کرتی ہیں تو یہ ہمیشہ آئنک بانڈ فارمیشن کرتی ہیں، کیونکہ میٹلز ہمیشہ کیٹائن فارمیشن کی صلاحیت رکھتی ہیں، الیکٹرو پازیٹیو ہیں، نان میٹلز ہمیشہ اینائن فارمیشن کی صلاحیت رکھتی ہیں جو کہ الیکٹرو نیگیٹیو ہیں، اس لیے ان سے بننے والا جو بانڈ ہوگا وہ ہمارے پاس آئنک بانڈ ہوگا۔ آپ نے آئنک بانڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہمیشہ بنتا ہے ٹرانسفر آف الیکٹرون سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ الیکٹران بڑی تیزی کے ساتھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان جو بانڈ بنے گا وہ آئنک بانڈ ہے، مطلب کہ ٹرانسفر آف الیکٹران ایزیلی ہو رہا ہے۔ جب ٹرانسفر آف الیکٹران ایزیلی ہوگا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کے پاس آئنک بانڈ کی فارمیشن ہو جائے گی۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر آف میٹلز اور الیکٹرو نیگیٹیو کریکٹر اور نان میٹلز آپ نے کمپلیٹ یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔